السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر سو اجالا کی جانب سے آپ کے لیے بہت ساری نیک دعائیں، نیک تمنائیں۔ آپ کو کچھ واقعات یاد کرانا چاہوں گا۔ 20 سال قبل یعنی 2000 میں یا 1997 میں، 1995 میں، اور آج 2025، ٹھیک ہے جی، 2025 ہے۔ یہ 28 سے 30 سال کا جو سفر میرے ساتھ دوستوں نے کیا ہے، اب آپ نے کیا ہے، پاکستان کی قوم نے کیا ہے، تو انہیں یاد ہوگا روڈ پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا تھا تو فوراً لوگ اکٹھے ہو کے اس شخص کو اٹھاتے تھے اور ہاسپٹل لے جایا کرتے تھے۔ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ کون ہے، اسے چوٹ کیسے لگی ہے، وہ کیسا ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کا باپ ہے، کس کا بھائی ہے، وہ کون ہے، کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ فوراً لوگ اپنی گاڑیوں میں ڈالتے تھے اور لے جاتے تھے۔ آج سوشل میڈیا پہ موویاں بنائی جاتی ہیں، بندہ مر جاتا ہے لیکن اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کیوں نہیں ہے، اور یہ ایک سچائی ہے۔ موویاں بنانے والے 10,000 بندے ہوتے، اس وقت لوگ کم ہوتے تھے۔ اب موویاں بنانے والے چلے 10,000 تو میں نہیں کہتا، 100 احباب ہوتے ہیں موویاں بنانے والے، لیکن اٹھانے والا ایک نہیں ہوتا۔ اس وقت اٹھانے والے 50 احباب ہوتے تھے اور چھوڑنے والے شاید 1-2 ہی ہوتے تھے کہ چھوڑ دیں اس کو۔ وقت کیوں تیزی سے بدل رہا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ پہلے جب لوگ ایک انسان کو بچانے کے لیے ہاسپٹل میں یا ڈاکٹر کے پاس لے جاتے تھے، فوراً نزدیک ترین اس کو طبی سہولیات دیتے تھے، اس وقت ڈاکٹر اس کا علاج کرتے تھے، اور جو لے کے جاتا تھا اس کا شکریہ ادا کیا جاتا تھا۔ آج جو لے کے جاتا ہے وہ پھنس جاتا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہاں سے لے کے آئے ہو، وہ نیکی اس کے گلے پڑ جاتی ہے۔ ڈاکٹر ہاتھ نہیں رکھتے، بندہ مر جاتا ہے۔ جو مر جاتا ہے اس کے لوائقین یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو بندہ لایا ہے اسی سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ یہ واقعات بہت سارے آپ کے سامنے ہیں، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے دوست احباب سے پوچھیں، آپ کو پتا چلے گا کسی نہ کسی کے ساتھ، ہر 10 بندوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے۔ اب بندہ مر جاتا ہے لیکن ہم اسے اٹھانا گوارا نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انتظار کر رہتے ہیں 1112 جو 1-1.5 گھنٹے کے بعد پہنچتی ہے، بعض دفعہ 10 منٹ میں بھی پہنچ جاتی ہے، کیونکہ ان کے اوپر لوڈ بہت ہے۔ میں ان کو بالکل بلیم نہیں کر رہا، ان کے اوپر بہت لوڈ ہے۔ وہ طبی امداد دینے پہنچتے ہیں، ٹریفک اتنی ہے، ٹریفک سے گزرتے گزرتے جب وہ وہاں پہنچتے ہیں بندہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہوتا ہے۔ اور اگر 100 میں سے کوئی ایک کیس ایسا ہے کہ کوئی بندہ یہ ہمت کر کے اس بچے کو یا اس بزرگ کو یا اس بہن کو یا اس بیٹی کو یا اس بیٹے کو ہاسپٹل پہنچاتا ہے تو سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے جی اسے لگا کیسے ہے؟ ہم تو علاج ہی نہیں کریں گے جب تک اس کے کوئی آئیں گے نہیں۔ قانون سے جا کے تھانے سے لے کے آئیں۔ کسی کو فائر لگ گیا ہے، یہاں جھگڑے بھی بہت ہوتے ہیں، کوئی بندہ اٹھا کے ہاسپٹل نہیں لے کے جاتا، اس لیے نہیں لے کے جاتا کہ وہاں سب سے پہلے کیس بنے گا پولیس کیس۔ کسی ملک میں، کسی قوم میں، غیر مسلم ایسا معاملہ ہے تو میں اپنی قوم سے، اپنے ڈاکٹر سے، اپنے اداروں سے پوچھتا ہوں کہ خدا را مجھے ضرور بتائیے گا، مجھے بھی شیئر کیجئے گا، یہ میرا چینل ہے، اس کے اوپر آپ مجھے کوئی ویڈیو شیئر کر دیں کہ کسی ملک میں اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے۔ سب سے پہلے انسان کو ترجیح دی جاتی ہے، اشرف المخلوقات کو ترجیح دی جاتی ہے۔ یہاں کتا مارنا مشکل ہے، بندہ مارنا بہت آسان ہے، سخت لفظ ہے لیکن یہی سچ ہے۔ جس کا دل کیا اٹھا اور اس نے فائر مار دیا چھوٹی سی بات پہ۔ اچھا اگر لگ گیا تو وہ بچ سکتا تھا، ہاسپٹل گیا، ہاسپٹل 2-3 گھنٹے اس کا علاج نہیں ہوا، مر گیا۔ کیونکہ ڈاکٹروں کو تو نہیں کسی نے پوچھنا کہ یہ کیوں مرا ہے اور آپ نے علاج کیوں نہیں کیا، کیونکہ وہ اپنی جان بچا رہے ہوتے ہیں۔ جو لے کے جاتا ہے وہ پھنس جاتا ہے، پولیس اس سے انویسٹیگیشن شروع کر دیتی ہے۔ پولیس بہت اچھا ادارہ ہے، میں آپ لوگوں کو بھی سلوٹ کرتا ہوں، لیکن مجھے بتائیں آپ اپنے بڑوں سے یہ بات تو کر سکتے ہیں جی ایک جان جا رہی تھی، ابھی وہ جان ہمیں بچانا لازم ہے کہ نہ کہ ہم یہ کام کریں کہ جناب علی ہم انویسٹیگیشن شروع کر دیں اور اتنے میں وہ بندہ مر جائے۔ یہ معاملہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے سینٹر ہاسپٹل میں دیکھا، یہ معاملہ میں نے سول ہاسپٹل میں دیکھا، یہ معاملہ میں نے
ہولی فیملی میں سنا دیکھا نہیں، یہ دو معاملے میں نے خود دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے. جوان بیٹا اس کو کسی شادی میں فائر لگ گئے، بہنیں چیختی کرلاتی ہوئی ڈاکٹرز کو کہہ رہی ہیں کہ ہمارا بھائی مر جائے گا، ہمارا بیٹا مر جائے گا. کسی نے ہاتھ نہیں رکھا جب تک پولیس نہیں آئے گی. اب پولیس وہاں موجود بھی ہوتی ہے، میرے بھائی پولیس والے وہاں موجود بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی پتہ نہیں کس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. نہیں کہتے ڈاکٹرز کو کہ آپ آئیں جی، ایک انسان کا معاملہ ہے، ایک زندگی کا معاملہ ہے. آپ کو پتہ ہے انسانیت سب سے نزدیک ترین اللہ کا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کا امر ہے. اللہ کو انسان بہت پسند ہے، اس لیے اس نے اس کو تاج دیا اشرف المخلوقات کا. اور آج ہم کتا تو بچا لیتے ہیں، بندہ بچاتے ہوئے میں مشکل پیدا ہوتی ہے. ناظرین، میرے بھائیوں، میری قوم کے جوانوں، میری قوم کے بچوں اور میرے قوم کے بزرگوں، جاگو. بڑا مشکل وقت آ گیا اس ملک کے اوپر، بہت کڑے امتحان میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. ہماری کوئی بندہ سننے والا نہیں ہے. میں مانتا ہوں کسی ادارے میں چلے جائیں، کوئی افسر آپ کو بات نہیں سنے گا، اس کا پی اے کا ایمان نہیں ہے، وہ آپ کو پہلے تو اندر ہی نہیں جانے دے گا. اٹھیں، جاگیں، سوچیں. اور میں ان افسران سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، آپ قوم کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں، آپ اس قوم کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں. آپ سنیں، آپ کا فرض ہے. کل آپ سے اللہ پوچھے گا آپ کے معاملات، آپ سے ضرور سوال ہوگا کہ آپ کو ایک منصب دیا گیا تھا، آپ نے سنا نہیں، کیوں نہیں سنا؟ تو میری گزارش ہے ہر اس آفیسر سے، ہر اس پی اے سے، ہر اس شخص سے جو اداروں سے وابستہ ہے، آپ ہمارے محافظ ہیں. آپ نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ ہاں یہ ضرور ہے، آج آپ نہیں سنیں گے، انشاءاللہ وہ سننے والا ہے، معاملات حل ہو جائیں گے. لیکن آپ کی پکڑ بہت مشکل، پکڑ بہت پکی ہوگی. آپ ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکیں گے. آپ کو اپنے منصب کا پوچھا جائے گا کہ جو منصب آپ کو دیا تھا اس پہ بیٹھ کے آپ نے کیا کیا ہے. تو خدا را میں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کم از کم کچھ معاملات ایسے پیدا کر دیے جائیں، ایسی سہولیات لائی جائیں کہ اگر 11 22 نہیں پہنچی تو کوئی بھی گاڑی، کوئی بھی بائک والا، کوئی بھی راگیر اگر کسی شخص کو اٹھا کے ہاسپٹل لے کے جاتا ہے، اس کی زندگی کا معاملہ ہے، تو ڈاکٹرز کو بھی چاہیے کہ فوراً اس کا ٹریٹمنٹ شروع کریں. باقی انکوائری بعد میں دیکھی جائے گی، پہلے تو جان بچانا فرض ہے. اور ایک انسانیت کا مرنا پوری انسانیت کا مرنا، یہ قتل ہوتا ہے جو آپ لوگ اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے اس بندے کو نہیں بچاتے. میری باتیں بڑی سخت ہیں، بڑی کڑوی ہیں، لیکن یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور انشاءاللہ میری قوم کے بچے، میری قوم کے جوان، میری قوم کے بزرگ یہ بات مانیں گے کہ کامران مدنی صاحب آپ نے جو کہا یہ سچ ہے، اس طرح ہو رہا ہے اور اس طرح ہوتا آ رہا ہے. آج سے 25-30 سال پہلے جو ڈاکٹرز تھے وہ ایسا کام نہیں کرتے تھے، اور اگر وہ کرتے تھے تو یقیناً ان سے بھی پوچھا جائے گا. اللہ نے چھوڑنا کسی کو نہیں ہے. یہاں تو آپ اپنی منمانی کر لیں، آگے کیا کریں گے؟ ہمیں آگے کے لیے سوچنا ہے. میری اداروں سے بھی ریکویسٹ ہے، میری ڈاکٹرز جتنے بھی ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے، اور میری اپنی قوم سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جا کے ڈاکٹرز کے ساتھ لڑیں نہیں، پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی نہ کریں. یہ ہمارے محافظ ہیں. ہمارے بھی ایگریشن ایسے ہوتے ہیں کہ وہ غصے میں آ کے نہیں کام کرتے. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ ہم سب کو مل کے چلنا ہے. ہم سب کی غلطیاں ہیں، مجھ سمیت ہم سب کی غلطیاں ہیں، ہمیں انہیں دور کرنا ہے. سوچئے، سوچنے کا مقام ہے، اور ضرور اپنے اندر جھانکیے، یہ جھانکنے کا مقام ہے. آپ کا ضمیر آپ کو جگائے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیں، خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.